الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قبطی کی موت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فرمان الہی ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ مفہوم: اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ سورہ القصص آیات 16۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ سورہ القصص آیات نمبر 15 تا 17۔ قبطی کے قتل کا راز فاش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی قبطی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر مخبری کر دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کے قصاص کے متعلق کی آخرکار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: پھر آپ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی۔ اچانک دیکھا کہ پھر وہی شخص جس نے کل آپ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، آپ علیہ السلام کو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس قبطی شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اسرائیلی یہ سمجھ کر آپ علیہ السلام مجھے پکڑنے والے ہیں، کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تھا؟ آپ تو زمین میں ظالم و سرکش بن کر رہنا چاہتے ہیں اور آپ اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتے۔ سورہ القصص آیات نمبر 18 تا 19۔ ایک مومن آدمی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا،
اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار کے سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالے، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ سورہ القصص آیات نمبر 20۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے قتل کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ سورہ القصص آیات 21 تا 22۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کے کنویں پر آمد اور دو لڑکیوں سے ہمدردی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کے پانی کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے اور ان کے علاوہ دو لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب یہ چرواہے لوٹ نہ جائے اور ہمارے والد بہت ہی بوڑھے آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ سورہ القصص آیات نمبر 23 تا 24۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مفہوم، اے میرے پروردگار، آپ جو بلائی بھی مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورہ القصص آیات نمبر 24۔